جنت ایک ایسی جگہ ہے جس میں جانے کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو بے بہا نعمتیں عطا فرمائے گا، جن میں سے ہر ایک دوسری سے زیادہ شوق انگیز اور روح پرور ہوگی۔ ویسے تو جنت میں حاصل ہونے والی ہر نعمت ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہوگی، مگر آج ہم خاص طور پر جنتیوں کو ملنے والی حوروں کے متعلق بیان کریں گے۔ مردوں کو تو حوریں ملیں گی، مگر عورتوں کو کیا ملے گا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حور کا خیال ذہن میں آتے ہی بے شمار قسم کے سوالات ذہن میں جنم لیتے ہیں، جیسا کہ حور کیسی ہوگی، کیا جنت میں بھی انسان کے اندر جنسی خواہشات جنم لیں گی، انسان حوروں سے اپنی جنسی خواہشات کیسے پوری کرے گا، ہم بستری میں لذت کیسی ہوگی، کیا حور حاملہ ہو کر بچے بھی پیدا کرے گی۔ اس طرح کے بہت سارے سوالات انسانی ذہن میں آتے ہیں جن کا آج آپ کو جواب مل جائے گا، بس شرط یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ مالک جنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا خالص مشک کا ہے اور اس کی بجری موتی اور یاقوت کی ہے اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا ہمیشہ خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، اس کے کپڑے نہ گلیں گے اور نہ کبھی جوانی فنا ہوگی۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں سب سے کم تر جنتی کو 80,000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان یعنی جنتیوں کے پاس وہ بیویاں ہیں کہ اپنے شوہر کے سوا اور کسی کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتی، ایک ہی عمر کی ہیں۔ یہ وہ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے حساب کے دن، بے شک یہ ہمارا رزق ہے، کبھی ختم نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف نظر مارے تو ساری زمین نور سے بھر جائے اور ہر طرف خوشبو پھیل جائے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے، جیسے کہ ستاروں کی روشنی کو سورج مٹا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک حوروں میں سے ہر حور کی پنڈلی کی سفیدی 70 ہلوں کے باہر سے نظر آتی ہے، بلکہ اس کی پنڈلی کا مغز تک نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، گویا وہ لال یاقوت اور مونگا ہیں، اور یہ یاقوت ایک ایسا پتھر ہے جس میں اگر تم دھاگا ڈالو پھر اس سے بند کر دو، پھر بھی اس کے باہر سے تمہیں وہ دھاگا نظر آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل نے مجھے بتایا کہ جب جنتی آدمی حور کے پاس جائے گا تو حور اس کا استقبال کرے گی، تم جس انگلی سے چاہو حور کو پکڑ سکو گے، اگر حور کا ایک بال زمین میں ظاہر ہو جائے تو مشرق اور مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے گا۔ جنتی آدمی جنت میں اپنے بستر پر بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا، اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ شاید اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرم فرما رہا ہے۔ جب وہ اس نور کی طرف نظر مارے گا تو وہ ایک حور ہوگی۔ عورتوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مردوں کو تو جنت میں حوریں ملیں گی، تو پھر عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گی تو وہ اپنے دنیا والے نیک شوہر کے ساتھ ہی رہیں گی، وہ عورت اپنے شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی۔
اللہ تعالیٰ اسے سب سے زیادہ خوبصورتی عطا فرما دیں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار و محبت کریں گے، اور جو عورت کنواری فوت ہو جائے اس کو جنت میں یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس مرد کو مرضی چاہے اپنا شوہر منتخب کر لے، اس کا نکاح اس مرد کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ ایک عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے ہم اس کے بعد دوسرے سے نکاح کر لیتی ہیں، ان میں سے جنت میں سے اس عورت کا شوہر کون ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جس مرد کے ساتھ چاہے رہ سکے گی۔ ایک بار ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں لوگ کھائیں پیئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمیوں کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا، اس کو 100 مردوں کے برابر ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی۔ اس نے کہا کہ جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائے پیے گا تو اسے قضائے حاجت کی ضرورت تو ضرور پیش آئے گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی حاجت اس کے پسینے کے ذریعے خارج ہو جائے گی، ان کے پسینے سے مشک کی طرح کی خوشبو آئے گی۔ جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا وہ اس کو عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ حور کی کمر پر رکھے گا تو سامنی طرف سے سینہ کی طرف کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی عورت سے صحبت کرنے جائے گا تو اسے ہر بار کنواری ہی پائے گا، لیکن اس صحبت سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کسی قسم کی غلاظت یا خون کا اخراج ہوگا۔ مرد جتنی دفعہ مرضی چاہے حور کے ساتھ ہم بستری کر سکے گا اور اس کی توانائی میں قطعاً کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کیا ہم جنت میں ہم بستری کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ہم بستری ہوگی۔ جب جنتی ہم بستری سے فارغ ہوگا تو جنتی عورت دوبارہ پاکیزہ اور کنواری ہو جائے گی۔ حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گی جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو اور وہ تم سے لذت حاصل کرتی ہیں۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی جائے گی، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جو کہ پوری نہ کی جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل، زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ جنت میں سب انسانوں کی عمر 33 سال ہوگی۔ اس لحاظ سے اس حدیث کے مطابق حمل کا ٹھہرنا، مدت کا پورا ہونا اور بچے کا جوان ہو جانا ایک ہی لمحے میں ہو جائے گا۔ لڑکا یا لڑکی اس کی خواہش کے مطابق پیدا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جنتی ہم بستری کریں گے، وہ ہم بستری ایسے عزے تناسل کے ساتھ کریں گے جو مسلسل ہم بستری کرنے کے باوجود اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوں گے اور ان کی ہم بستری کی خواہش ختم نہیں ہوگی۔ وہ پے در پے شہوت کی بے قراری اور جماع کی کامل لذت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ ہم بستری کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب اور جتنے مسلمان مرد اور عورتیں اس دنیا فانی سے جا چکی ہیں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔